نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا بیان ہے۔ معجزات بے شمار آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان میں ایک بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک لفظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اس کے باطن کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن کا ہر کلمہ، ہر آیت معجزہ ہے۔ اب اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن ایسا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے اور محفوظ کلام ہے جس کے قریب باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے حکیم کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 ہے، 42۔ وہ حکیمت آیت، اس کی تمام آیتیں محکم ہیں، مضبوط اور مستحکم ہیں۔ فصلت کلمات، اس کے کلمات کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ وبہرت بلاغتہ العقول، اور اس کی بلاغت عقلوں کو حیرت اور تعجب میں ڈال دی، قرآن کی بلاغت۔ وظہرت فصاحتہ علی کل مقول، ہر بات پر اس کی فصاحت غالب آ گئی، دنیا کے ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے۔ وتضافر ایجازہ و اعجازہ، اس کا ایجاز اور اعجاز کامیاب رہا، یعنی اس میں جو کلمات، بعض کلمات کو اللہ تعالیٰ مختصر اور جامع انداز میں بیان فرمایا، الفاظ کم ہے لیکن معنی کا سمندر ہے، اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ وَإِعْجَازُهُ، اور اس کا معجزہ ہونا بھی ثابت ہے۔ وَتَظَاهَرَتْ حَقِيقَتُهُ وَمَجَازُهُ، اس کی حقیقت بھی ظاہر ہے، مجاز بھی ظاہر ہے۔ وَابْتَبَارَتْ فِي الْحُسْنِ مَطَالِعُهُ وَمَقَاطِعُهُ، مجاز، حقیقت اور مجاز یہ اصطلاحی لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں اگر استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، دوسرے معنی میں استعمال اگر ہو رہا ہے تو مجاز ہے۔ جیسا کہ اسد کا لفظ ہے، اسد کے معنی شیر، اگر یہ ایک حیوان مفترس، ایک جانور کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقت بولیں گے، لیکن انسان کو اگر شیر بول رہے ہیں تو اس کے مجازی معنی ہیں، یعنی یہ بہادر ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو قرآن میں حقیقت بھی استعمال ہوئی اور مجاز بھی استعمال ہوا ہے۔ وَتَبَارَتْ فِي الْحُسْنِ مَطَالِعُهُ وَمَقَاطِعُهُ وَحَوَتْ كُلَّ الْبَيَانِ جَوَامِعُهُ وَبَدَائِعُهُ، ہر بیان پر مشتمل ہے اس کے جامع کلمات، انوکھے اور بدیع جو کلمات ہیں تمام بیانات پر مشتمل ہے، یعنی ہر چیز کو گھیر لیا قرآن، ہر مفہوم کو، ہر معنی کو، ہر مضمون کو۔ وَاعْتَدَلَ مَعَ إِيجَازِهِ حُسْنُ نَظْمِهِ، اور اس کے اختصار کے باوجود بھی اس کے کا حسن نظم، قرآن کے جو کلمات ہیں، کلمات کی جو عمدگی ہے یہ معتدل ہے، جیسی ہونی ہے ویسی اللہ تعالیٰ اس کو رکھا ہے۔ وَانْطَبَقَ عَلَى كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ مُخْتَارُ لَفْظِهِ، اس کے کثیر فوائد کے باوجود اس کے الفاظ پسندیدہ ہیں، کثیر فوائد یعنی بے شمار فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو الفاظ ہیں وہ پسندیدہ ہیں، مختار ہیں، چنندہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں یہ، اور سچے ہیں یہ الفاظ۔ وَهُمْ أَفْصَحُ مَا كَانُوا فِي هَذَا الْبَابِ مَجَالًا وَأَشْهَرُ فِي الْخِطَابَةِ رِجَالًا وَأَكْثَرُ فِي السَّجْعِ وَالشِّعْرِ سِجَالًا وَأَوْسَعُ فِي الْغَرِيبِ وَاللُّغَةِ مَقَالًا بِلُغَتِهِمْ الَّتِي بِهَا يَتَحَاوَرُونَ وَمَنَازِعِهِمْ الَّتِي عَنْهَا يَتَفَاضَلُونَ صَارِخًا بِهِمْ فِي كُلِّ حِينٍ وَمُقَرِّعًا لَهُمْ بضع وعشرين عاما على رؤوس الملأ الأعلى على رؤوس الملأ أجمعين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ بتا رہے ہیں کہ اہل عرب اس باب میں، یعنی فصاحت و بلاغت کے بیان میں، اس میدان میں وہ لوگ کشادہ تھے، لوگ اس میدان کے لوگ تھے، وہ اشہر اور خطابت میں مشہور تھے لوگ، تقریر وغیرہ کرنے میں، اور سجع میں
الفاظ کی بناوٹ میں اور اشعار میں یہ لوگ زیادہ تھے ڈول کے اعتبار سے، یعنی زیادہ یہ لوگ مقام رکھتے تھے۔ وَأَوْسَعُ فِي الْغَرِيبِ، غریب الفاظ، نایاب الفاظ کے استعمال میں زیادہ گشادہ تھے لوگ، بلغتہم، ان کی اس لغت میں جس کے ذریعے وہ لوگ آپس میں بات کرتے تھے۔ عربی زبان ان کی مادری زبان، مدر ٹنگ تھی ان کی۔ وَمَنَازِعِهِمْ، اور ان کے وہ رجحانات جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت لے جاتے تھے۔ صارخاً بہم، قرآن نے ان کو چیلنج کیا، ان کو بلاتے ہوئے، فی کل حین، ہر وقت، اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے، قرآن ان کو جھنجھوڑتا رہا۔ بضعم وعشرین عاماً، 23 سال تک، علی رؤوس الملأ الاعلی اجمعین، تمام علی رؤوس الملأ اجمعین، تمام لوگوں کے سامنے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 38۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کفار یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیے؟ اے رسول اللہ، ان سے فرما دیجئے اگر ایسی بات ہے، محمد اگر اپنی طرف سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے، مخلوق کا کلام مانتے ہو، تو تم بھی اس کے جیسا ایک سورہ لا کر بتاؤ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جس سے چاہے تم مدد طلب کر لو، جن خداؤں کو تم مانتے ہو ان سے بھی مدد طلب کرو، انسانوں، جنات، شیاطین، سب سے مدد طلب کرو، اور قرآن کی جیسی ایک آیت ہی لا کے بتاؤ، ایک سورہ ہی لا کے بتاؤ، اگر تم سچے ہو۔ لا کے پیش نہیں کر سکے لوگ، عاجز اور بے بس رہے، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل فرمایا ہے، تو تم اس کے جیسا ایک سورہ لا کر بتاؤ۔ البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 23۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کرو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز قیامت تک تم یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کے ایک سورے کے جیسا کوئی سورہ نہیں لا سکتے تم۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر تم یہ معجزہ، اگر تم قرآن کے جیسا کلام نہیں لا سکتے تو تم کم از کم قرآن پر ایمان لا لو اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ قرآن دعوت فکر اور دعوت ایمان دے رہا ہے کافروں کو، اور قرآن کا معجزہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے جیسا سورہ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول آپ ان کافروں سے فرما دیجئے، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ قرآن کے جیسا قرآن لانا چاہیں، لانے کے لیے جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، قرآن کا اعلان ہے کہ یہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کے سورے کے جیسا، قرآنی سورے کے جیسا کوئی سورہ نہیں لا سکتے، قرآنی آیت کی طرح کوئی آیت نہیں لا سکتے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، سورہ ہود میں، وذلك ان المفترى اسهل ووضع الباطل والمختلق على الاختيار اقرب واللفظ اذا تبع المعنى الصحيح كان اصعب ولهذا قيل فلان يكتب كما يقال له وفلان يكتب كما يريد وللأول على الثاني فضل وبينهما شأب بعيد فلم يزل يقرعهم صلی اللہ علیہ وسلم اشد التقریع، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سورہ بھی کوئی قرآن کے جیسا نہیں لا سکتا، یہ چیلنج کیا گیا، اور آج تک بھی اس چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، قرآن کے مثل کوئی لا کے پیش نہیں کر سکا آج تک بھی، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ فلم یزل، بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں کو مسلسل آپ جھنجھوڑتے رہے اور ان کو ڈانٹتے رہے غایت توبیخ، سخت ترین، ویصفیہ احلامہم، اور ان کی عقلوں کو آپ بیوقوف قرار دیتے رہے، ویحد اعلامہم، اور ان کے اعلام، کافر جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں ان کو آپ گراتے رہیں، ویشدد نظامہم، ان کے نظام کو پراگندہ کرتے رہے، ویذم آلہتہم، ان کے خداؤں کی برائی کرتے رہے، وإیاہم، اور ان کی بھی، ویستبیح ارضہم، ان کی زمین کو آپ نے یعنی ودیارہم واموالہم، یعنی ان کی سرزمین پر آپ نے اپنا قدم جما دیا،
اور ان سے مقابلہ بھی آپ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود لوگ قرآن کے جیسا ایک سورہ پیش نہیں کر سکے۔ وَهُمْ فِي كُلِّ هَذَا نَاقِصُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مُحْجِمُونَ عَنْ مُمَاثَلَتِهِ۔ یہ کفار و مشرکین قرآن کے مقابلے سے عاجز رہے، لوگ بے بس رہے، پیچھے ہٹ گئے لوگ۔ یخادعون انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بالتشغیب بالتکذیب، شور و شغب کرتے رہے، بالتکذیب جھٹلاتے رہے، والاغراء بالافتراء، وقولہم، اور ان کا یہ قول کہ ان ھذا الا قول البشر، قرآن کو ماننے کی بجائے قرآن کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن بشر کا قول ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک جادو جو نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ سحر مستمر بھی بولے لوگ، مسلسل جادو ہے بولے، افک افتراء، گھڑا ہوا جھوٹ ہے بولے لوگ کفار و مشرکین۔ واساطیر الاولین، پہلے والوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ والمباہتہ والرضا بالدنیہ کقولہم قلوبنا غلف وفی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب ولا تسمع لہذا القرآن۔ قرآن کو ماننے کے بجائے لوگ قرآن کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہے اور یہ کہنے لگے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو غور سے نہ سنو۔ والغوا فیہ، اور اس میں لغو کرو، شور و شغب کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ شور و شغف یعنی گڑبڑ کرنا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو کفار و مشرکین شور و شغب کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ قرآن نہ سنیں اور قرآن کی طرف مائل نہ ہوں، تو کفار و مشرکین ہار گئے۔ قرآن کا مثل، قرآن کے جیسا سورہ، قرآن کی جیسی کوئی آیت آج تک پیش نہیں کر سکے اور قیامت تک بھی یہ لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ وقد قال لهم اللہ تعالی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کافروں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز قرآن کے جیسا سورہ نہیں لا سکتے۔ فما فعلوا ولا قدروا ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامه وإلا فلم يخفى على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم بل ولوا عنه مدبرين وأتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان ألا وقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ما يقول هذا بشر۔ وذكر أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقول فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحته۔ وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام۔ وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق فاستخبره فأعلم أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتها فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة وهي قوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه النور الآية۔ وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها قاتلك الله ما أفصحك فقالت أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى نرضعيه الآية۔ فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين۔ اب یہاں پہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے فرما دیا کہ ولن تفعلوا، تم ہرگز قرآن کے جیسا سورہ لا نہیں سکتے، نہیں لا سکو گے، قیامت تک یہ چیلنج ہے۔ فما فعلوا، وہ لوگ نہیں لا سکے، ولا قدروا، قدرت بھی نہ رکھے وہ لوگ، ومن تعاطى ذلك منهم،
ومن تعاطى ذلك، جو ایسا کرنے کی کوشش کیا، من سخفائهم، ان کے بیوقوفوں میں سے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب کیا تھا، تو اللہ نے اس کے عیب کو ظاہر کر دیا تمام لوگوں کے سامنے. وَسَلَبَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیا وہ فصاحت و بلاغت جو ان کے اندر تھی، ان کے کلام کی فصاحت. وَإِلَّا، ورنہ فَلَمْ يَخْفَى عَلَىٰ أَهْلِ الْمِيزِ، ورنہ اہل یعنی تمیز رکھنے والے سمجھدار لوگوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب جو کلام پیش کرا تھا یہ فصاحت و بلاغت میں سے نہیں تھا، بالکل بکواس تھا. بل ولوا عنہ مدبرین، بلکہ یہ لوگ مسیلمہ کذاب کا جب عیب ظاہر ہوا تو اس سے منہ موڑ کر چلے گئے لوگ. وَأَتَوْا مُذْعِنِينَ، اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے لوگ. مذعنین یعنی قرآن کے آگے اپنا سر جھکا دیا، قرآن کو مان لی. وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے، لما سمع، جب ولید بن مغیرہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت مبارکہ کو سنا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، بے شک اس کلام میں مٹھاس ہے اور اس کے اوپر تلاوہ یعنی خوبصورتی، عمدگی ہے، مقبولیت ہے اس کی. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، بے شک اس کا نچلا جو حصہ ہے، اس کو ایک درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں، پانی سے بھرا پڑا ہے، اور اس کا اعلیٰ اوپری جو حصہ ہے پھلدار ہے. نے قرآن کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی، جیسے ایک درخت کے جڑوں میں پانی اگر بھرا ہوا ہو اور اوپر پھل لگے ہو، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے درخت. تو بلا تمثیل قرآن مجید، اس کی ابتدا بھی اچھی ہے، انتہا یعنی ہر آیت زبردست اور جامع ہے، فصیح اور بلیغ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اور وہ کہنے لگا کہ ما یقول ھذا بشر یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے، یعنی یہ تو خدا کا ہی کلام ہے. وذکر ابو عبید نے ذکر کیا کہ ایک اعرابی نے ایک شخص کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، فاصدع بما تؤمر، اے رسول آپ اس چیز کی تبلیغ کھلم کھلا کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا اظہار کیجئے. سورہ حجر آیت نمبر 94. فسجدہ، جب وہ یہ آیت سنا اعرابی تو سجدے میں گر گیا اور کہا کہ میں اس کلام کی فصاحت کے آگے جھک گیا، سجدہ کیا. وہ سمع آخر، ایک اور شخص کسی اور شخص کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، تو اس نے کہا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ انا مخلوقاً، کہ کوئی مخلوق جیسا کلام نہیں کر سکتا، پیش نہیں کر سکتا، یعنی خدا ہی کا کلام ہے. وہ حکیہ، اور یہ بات روایت میں آئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آرام فرما رہے تھے مسجد میں، بس آپ کیا دیکھتے ہیں اچانک کہ آپ کے سر کے پاس ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے جو گواہی دے رہا ہے، حق کی گواہی. تو فاستخبرہ، تو آپ نے اس سے تفصیلات طلب کی، تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ روم کے بادشاہوں میں سے، شاہان روم میں سے، ممن یحسن، ان لوگوں میں سے ہے جو عرب کے کلام کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور غیر عرب کے. وَأَنَّهُ سَمِعَ، اور یہ کہ وہ جو شخص ہے، جو رومی جو شخص تھا، وہ ایک شخص کو سنا، من اسر المسلمین، مسلمان قیدیوں میں سے، ایک آیت پڑھتے ہوئے تمہاری کتاب. فتأملتھا، تو یہ عیسائی شخص کہہ رہا ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اسلام قبول کیا. وہ کہنے لگا کہ میں اس آیت میں غور و فکر کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں جمع کر دی گئی ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، دنیا کے حالات، آخرت کے حالات. اور وہ یہ آیت ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے آداب سے ڈرے گا، تقوی کو اختیار کرے گا. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اس آیت میں غور و فکر کر کے وہ ایمان لا لیا. وَحَكَى الْأَصْمَعِيُّ، اصمعی نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک باندی کا، ایک بچی کا کلام سنا، بس آپ نے اس سے فرمایا قاتلک اللہ، اللہ تجھ کو ہلاک کرے. ما افصح، کی کیا ہی فصیح و بلیغ ہے تو اس نے کہا او یعد ھذا، کیا اس کو فصاحت بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بعد بھی کوئی فصاحت ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ فصاحت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 7. اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں دو حکم کو جمع کیا، دو حکم دیا، دو چیزوں سے روکا، دو چیزوں کی خبر دیا اور دو چیزوں کی خوشخبری دی.
آیت ایک ہے لیکن 8 چیزیں ہیں اس میں ہو رہا ہے. یہ اعجاز اللہ کے کلام کے اعجاز کی قسم میں ہو رہا ہے. اعجاز یعنی معجزہ ہو رہا ہے. منفرد بذاتی، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ منفرد ہے، خاص سے ہو رہا ہے. کوئی اور ایسا کلام نہیں کہہ سکتا. اللہ کا کلام بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کے کلام کے جیسا کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا. وَقَوْنُ الْقُرْآنِ مِنْ قِبَلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ أَتَى بِهِ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً وَقَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مُتَحَدِّيًا بِهِ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً وَعَجْزُ الْعَرَبِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِهِ معلوم ضرورة وكونه من في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها وعن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته. وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة البقرة وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي. وقوله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا الآية وأشباهها من الآية بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زواخر ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرت المقالات في المستنبطات عنها ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادات الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها. ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معاداة لمعاديها. اب یہاں پہ چند مثالیں پیش کر رہے ہیں، چند آیتیں، تاکہ اس کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکے کہ قرآن مجید کی فصاحت کس قدر اعلیٰ اور ارفع ہے. کہ پورا عرب قرآن کے جیسا کلام لانے سے عاجز رہا، یہ بات واضح ہے. اور قرآن اپنی فصاحت و بلاغت میں لوگوں کے عادات کو یعنی خلاف عادت ہیں، یعنی عام جو عرب جو کلام کہتے ہیں اس سے ہٹ کر اس سے اعلیٰ درجے پر اعلیٰ معیار پر قرآن مجید کے معیار کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بھی بہت بڑی فصاحت و بلاغت ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا، اس آیت میں بھی فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے. اس آیت مبارکہ میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور بدی، اچھے اخلاق اور برے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی، تو تم دور کرو اچھائی کے ذریعے برائی کو، یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اچھائی کر کے اس برائی کا خاتمہ کر دو. تو یہ حال ہو جائے گا فإذا الذی، تب تو وہ شخص جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی تھی تمہارا وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست تھا، گہرا دوست تھا، گرم جوش دوست تھا. وقول وقیلا، اور کہا گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اور جب زمین پر چاروں طرف پانی ہی پانی تھا ہر طرف، تو اب طوفان کے ختم پہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا وقیلا، اور کہا گیا
زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے فرمایا کہ اے زمین ابلعی ماء کی، تو اپنے پانی کو نگل لے. اور آسمان سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ویا سم اے سمان اے آسمان اقلعی، تو پانی برسانے سے رک جا، پانی مت برسا. وقولو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک قوم کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے. پس ان میں سے بعض وہ ہیں جس پر ہم نے تیز و تند ہوا چلائی. اس میں اللہ کے عذابات کا ذکر ہے. وہ اشباہ اور جیسی جو آیتیں، بلکہ قرآن کا اکثر حصہ اس چیز کو ثابت کرے گا جس کو میں نے تمہارے لیے بیان کیا کہ الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی کی کثرت ہے، عبارات کی عمدگی ہے، کلمات کا تناسب ہے، تلاصق ہے، ترابط ہے، یعنی ربط ہے آپس میں. اور ہر لفظ کے تحت کئی جملے ہیں، بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے علوم ہیں. اس ان علوم کی تفصیل اور تشریح سے دواوین، یعنی کتابوں کے کتابیں، لائبریریوں کے لائبریریاں بھری پڑی ہے، کتب خانے. اب یہاں سے ایک نئی فصل بیان کریں قرآن کے متعلق ہی ہے یہ بھی. الوجہ الثانی من اعجازہ صورت نظمہ العجیب والاسلوب الغریب المخالف لاسالیب کلام العرب ومناہج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت مقاطع آیہ وانتهت فواصل کلماته الیہ ولم یوجد قبله ولا بعده نظیر له ولا استطاع احد مماثلة شيء منه بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد أعلم بالاشعار منی واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من هذا. قرآن کے اعجاز میں سے، یعنی معجزہ جو ہے نا، اس کی کیا کیا صورتیں اس کے بتا رہے ہیں، کن کن وجوہات سے یہ معجزہ ہے. ایک چیز بتا رہے ہیں اس میں کہ اس کے حیرت انگیز جو ترتیب ہے اس کے کلمات کی جو ترتیب ہے وہ بھی معجزہ ہے. برا والاسلوب الغریب، اس میں عجیب و غریب انداز ہے قرآن مجید میں، جو عرب کے اسالیب، عرب کے جتنے بھی انداز ہیں کلام کے، اس کے خلاف ہے، اس سے الگ ہے، اس سے ہٹ کر ہے. لیکن عرب کے کلام سے زیادہ اس میں عمدگی پائی جا رہی ہے، عرب کے کلام سے زیادہ اس میں فصاحت و بلاغت پائی جا رہی ہے، اس میں حسن نظم ہے. اس میں اسالیب عرب، عرب کا جو انداز ہے کلام کا، ان کی بات کرنے کا، ان کے اشعار کہنے کا، ان کے کلمات، جملے اور خطابت کا جو انداز ہے، اس سے بالکل ہٹ کر ہے قرآن کا انداز. بالکل عرب کی تاریخ میں بالکل ایک نیا انداز دیکھے لو، اور قیامت تک ایسا انداز کوئی پیش نہیں کر سکے گا. ومناہج نظمها ونثرها الذي جاء علیہ، اور قرآن کے جو مناہج ہیں یہ بے مثل و بے مثال ہے. ووقفت مقاطع آیہ، اور قرآن کی آیتوں کے جو حصے ہیں اور اس کے آخری جو کلمات، یہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے. اور اس سے پہلے، قرآن سے پہلے اور نہ قرآن کے بعد قرآن کے جیسا کوئی کلام پایا گیا، کوئی بھی اس کے جیسا کوئی بھی کلام پیش کرنے سے عاجز رہا. بل حارت فیہ عقولہم، بلکہ عرب کے لوگوں کی، عرباء، فصحاء عرب، بلغاء عرب، عرب کے بلیغ جو لوگ ہیں، ان کی عقلیں بھی اس میں حیران و پریشان ہیں. وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى مِثْلِهِ، اس یعنی قرآن کے جیسی چیز کی طرف ان کو کوئی راستہ نہیں ملا. فی جنس کلام، ان کے کلام کے جنس میں، ان کے کلام میں. من نثر، جیسا کہ نثر ہے یا نظم ہو یا سجع ہو یا رجز ہو، رجزی اشعار ہیں یا عام اشعار ہو. ولما سمع کلامہ،
اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو ولید بن مغیرہ نے سنا، وقرأ علیہ القرآن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر قرآن پڑھ کر سنائے اس کے سامنے، تو اس کا دل نرم پڑ گیا، رقیق ہو گیا۔ فجاءہ ابو جہل، ابو جہل اس کے پاس آیا، کس کے بعد؟ ولید بن مغیرہ کے، انکار کرتے ہوئے اس کا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے بڑھ کر اشعار کو نہیں جانتا، میں عرب میں سب سے زیادہ اشعار کو جاننے والا ہوں، پرکھنے والا ہوں، اشعار کا ماہر ہوں، شاعر ہوں، لیکن میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ محمد عربی جو کہہ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اشعار کے مشابہ نہیں ہے، اشعار نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وفی خبرہ الآخر حین جمع قریش عند حضورہ، وفي خبره الآخر حين جمع قريش عند حضور الموسم وقال إن وفود العرب تريد فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا فقالوا نقول كاهن، قال والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه، قالوا مجنون، قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا بخنقه ولا وسوسه، قالوا فنقول شاعر، قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر، قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده، قالوا فما تقول، قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول أنه ساحر وإنه سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس، فأنزل الله تعالى في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ الآيات۔ وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن يا قومي قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة۔ اور ایک دوسری حدیث میں، دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ اس نے موسم، وہاں پر جو سیزن ہوتا حج کے موسم پہ جاہلیت میں بھی شعراء جمع ہوتے تھے ایک جگہ، تو حج یعنی موسم میں وہ لوگ جمع ہوئے، اور یہ ولید بن مغیرہ تمام لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ عرب کے وفد آ رہے ہیں، بس تم اس میں ایک رائے کو مضبوط کر لو، ایک دوسرے کو تم نہ جھٹلاؤ، یعنی ایک بات پہ سب متفق ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے، قرآن اور اسلام کے بارے میں لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ کیا کہیں گے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سب کہیں گے کاہن، یعنی یہ کاہن ہے بول کے۔ قال، تو اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم یہ کاہن نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا مجنون، یہ مجنون ہے، تو اس نے کہا نہیں یہ مجنون بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم شاعر کہیں گے، تو اس نے کہا کہ یہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم پورے اشعار کو اچھی طرح جانتے ہیں، اشعار کے تمام اقسام انواع کو ہم جانتے ہیں، ما ہوا بشاعر، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ساحر جادوگر کہیں گے، تو اس نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ما انتم بقائلین من هذا شيئا الا وانا اعرف، یعنی ان چیزوں میں سے تم جو بھی کہو گے میں جانتا ہوں کہ یہ چیز باطل ہے، غلط ہے، لیکن سب سے زیادہ قریبی بات اگر بولنے کے قابل اگر کوئی چیز ہے اس میں تو یہ بول سکتے ہیں کہ یہ
جادوگر ہے۔ محمد عربی کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ یہ جادو ہے جو قرآن یہ لوگ جو لائے، اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو قرآن لائے ہیں یہ جادو ہے، یہ کہتے تھے لوگ کہ اس جادو کے ذریعے فرق کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے آدمی اور اس کے بیٹے کو، باپ بیٹے کو جدا کر رہا ہے، بھائی بھائی کو جدا کر رہا ہے، شوہر بیوی کو جدا کر رہا ہے، آدمی اور اس کے خاندان کو جدا کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ یہ میٹنگ کر کے وہاں سے نکلے اور مدینے کے مکے کے راستوں پر بیٹھ گئے، لوگوں کو روکنے لگے اور قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ قرآن یہ جادو ہے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ولید کی مذمت میں قرآن کو نازل فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ شخص ہلاک ہو جائے، ولید جو قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جادو ہے۔ وقال ان ھذا الا سحر یؤثر، قرآن نہیں ہے مگر جادو جو نقل کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر بشر کا قول۔ ولید بن مغیرہ جو کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا سأصلیہ سقر، یہ بات جو کہہ رہا ہے اس کو میں سقر جہنم میں داخل کروں گا۔ تو ولید بن مغیرہ انتہائی بدبخت ترین آدمی تھا یہ۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا جس وقت انہوں نے قرآن کو سنا، کیا کہنے لگے، اے میری قوم میں جان لیا کہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑا مگر اس کو جان لیا اور اس کو پڑھا اور وہ بات میں تمہارے سامنے بیان کیا۔ اللہ کی قسم لقد سمعت قولا، میں ایک ایسا قول سنا ہوں، اللہ کی قسم کہ میں اس جیسا قول نہیں سنا۔ وہ شعر بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، سحر بھی نہیں ہے، کہانہ بھی نہیں ہے، جادوگری بھی نہیں ہے۔ وقال النضر بن الحارث نحوه فی حدیث، وفی نضر بن حارث بھی اس جیسی بات کہا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی جو حدیث ہے واقعہ اس میں بھی تفصیل ہے۔ ووصف اخاه انیسا فقال والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية أنا أحدهم وأنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر وإنه لصادق وإنهم لكاذبون والأخبار في هذا صحيحة كثيرة والإعجاز بكل واحد من النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما إذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها۔ وإلى ذهب غير واحد من أئمة المحققين وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب وأتى على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضرورة وقطعا ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخفى عليه ما قلنا وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها كإحياء الموتى وقلب العصا وتسبيح الحصى۔ اب یہاں پہ بات بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء جب قرآن کو سنیں تو وہ لوگ یہ کہنے پر، یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور عرب میں طریقہ یہ تھا کہ عرب میں لوگ شعراء سال میں 2 بڑے جشن میلے کرتے تھے لوگ، فیسٹیول۔ تو عرب کے حجاز میں جو بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی، وہ لوگ اپنے اشعار پیش کرتے، جس کے اشعار سب سے عمدہ ہوتے، اس کو سنہری حروف اچھے ہوتے، سنہری حروف سونے کے الفاظ سے لکھ کر کعبۃ اللہ پہ لٹکاتے تھے تختیاں، اسی سے سب معلقات ہے جو درس نظامی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو ملک الشعراء کا خطاب دیا جاتا، شاعروں کا بادشاہ۔ تو ایک ملک الشعراء جس کی تختی کعبے پہ لٹکی ہوئی تھی، جب قرآن نازل ہوا، سورہ کوثر نازل ہوا، تو حضور صحابہ سے فرمائیں کہ اس کو ایک تختی پر لکھو، لکھ کر کعبے پر لٹکائی گئی۔ تو وہ شاعر آیا
آیا اور جب یہ دیکھا سورہ کوثر پڑھا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ پڑھا تو حیران و پریشان ہوگا، آخر میں یہ کہنے پر لکھنے پر مجبور ہو گیا، انہ لیس من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ قیامت تک چیلنج ہے، صرف حضور کے زمانے تک یہ چیلنج خاص نہیں ہے، حضور کے زمانے میں بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک آیت کے جیسی آیت پیش نہیں کر سکتے، ایک لفظ بھی قرآن کے جیسا پیش نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ آج کسی نبی کا لوگ معجزہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ لوگ قیامت تک دیکھتے رہیں گے، قیامت تک حضور کا معجزہ باقی رہے گا۔ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ قرآن کی شکل میں باقی رہے گا۔ وقال النضر، نضر بن حارث نے بھی ایسی بات کہی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی جو حدیث ہے اس میں وہ ہے، وہ وصفا خاؤ، ابو ذر نے اپنے بھائی انیس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑھ کر شاعر کسی کو نہیں سنا، کسی کی شاعری نہیں دیکھی۔ یہ انیس 12 شعراء سے مقابلہ کی اور 12 شعراء کو بھی ہرا دی، اور میں ان میں سے ایک ہوں، اور وہ مکے کی طرف چل پڑے۔ وجاء الی ابی ذر، اور ابو ذر کے پاس آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر لے کر آئے۔ تو میں نے کہا فما یقول الناس، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، انیس نے کہا کہ یقولون، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، پیشن گوئی کرنے والے ہیں، نجومی ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے۔ لقد سمعت قول الکہنہ، تو ابو ذر نے کہا کہ میں کاہنوں کی بات بھی سنا، لیکن یہ کاہنوں کی بات نہیں دکھ رہی ہے، حضور جو کہہ رہے ہیں قرآن خدا کا کلام ہے۔ وَلَقَدْ وَضَعْتُ، اور یقیناً میں نے اس کو رکھا ہے بڑے شاعر کے سامنے، فلم، بہترین اشعار پر بھی میں اس کو پیش کیا، لیکن یہ اشعار سے بھی ملتی جلتی چیز نہیں ہے۔ وَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي، اور میرے بعد کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ یہ شعر ہے۔ وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ، اور یہ بات آئی کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور یہ لوگ، یہ کفار اور مشرکین، ان کے مخالفین اور ان کے دشمن جھوٹے ہیں۔ اور اس بارے میں بہت سارے واقعات ہیں بتا رہے ہیں۔ اعجاز ہر دو قسموں میں ہے بر ہے، اعجاز قرآن عاجز کرنے والا ہے، کیسا؟ فصاحت و بلاغت کے ذریعے بھی بر، اپنے اسلوب کے ذریعے بھی، انداز کے ذریعے بھی۔ قرآن کا انداز بے مثال ہے بر، فصاحت و بلاغت بھی یعنی فصاحت و بلاغت بھی بے مثال ہے، اور قرآن کا انداز بھی بے مثال ہے۔ تو قرآن کی دو چیزیں معجزہ ہے بتا رہے ہیں، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ویسے ہر چیز معجزہ ہے قرآن میں، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا انداز، اس کا تعلق علم سے بھی۔ عربی سیکھ کر اس میں جب انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ کس طرح اس میں بلاغت ہے، فصاحت ہے، اور اس کا انداز کس قدر پیارا ہے۔ قرآن کے معجزے کو سمجھنا ہے تو عربی کا جاننا ضروری ہے۔ وَأَنَّهُ مِن بَابِ اہل سنت الجماعت اس پر متفق ہیں کہ یہ معجزہ ہے، مما جمعہ، اس میں جو کچھ جمع ہے قرآن میں، کیا ہے بھی؟ قوتی، جزالتی، اس کی عمدگی، کلام مضبوط ہے، الفاظ واضح ہیں، صاف ستھرے ہیں، وہ حسنی نظمی، اس کی ترتیب، اس کا جو جوڑ ہے بہترین ہے، اس کے اندر جو اختصار ہے، اس کے اندر جو عمدگی ہے، اس کے اندر جو انداز ہے وہ بے مثال ہے، کوئی مخلوق ایسا نہیں کر سکتی، پیش نہیں کر سکتی۔ وَأَنَّهُ مِن بَابِ الْخَوَارِقِ، یہ معجزات میں سے ہے، جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ہے۔ وَقَلْبِ الْعَصَا، لکڑی کو سانپ اژدہا بنانے کا جو معجزہ ہے، اور کنکریوں سے کلمہ پڑھوانے کا جو معجزہ ہے، ایسے ہی معجزات میں سے۔ اس کے بعد یہاں بتا رہے ہیں کہ وذهب الشيخ ابو الحسن الى انه مما يمكن ان يدخل مثله تحت مقدور البشر يقدرهم الله عليه ولكنه لم يكن هذا ولا يكون فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه وقال به جماعة من اصحابه وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت وإقامة الحجة عليهم بما يصح ان يكون في مقدور البشر وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطعا وهو أبلغ في التعجيز وأحرى بالتقريع
والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم وهو أبهر آية وأقمع دلالة وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال بل صبروا على الجلاء والقتل وتجرعوا كأسات الصغار وذل وكانوا من شموخ الأنف وإباءة الظيم بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه إلا إذا اضطرارا وإلا فالمعارضة لو كانت من قدرهم والشغل بها أهون عليهم وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقدرة في المعرفة وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام وما منهم إلا من جهد جهده واستنفذ ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم ولا أتوا بنطفة من معين مياههم مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد بل أبلسوا فما نسبوا نبسوا ومنعوا فانقطعوا فهذان النوعان من إعجازه. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، قرآن کا جو انداز ہے، یہ معجزہ ہے. قرآن کے انداز میں کوئی چیز کوئی شخص آج تک پیش نہیں کر سکا اور قیامت تک پیش نہیں کر سکے گا. قرآن کی جیسی فضاحت کوئی نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا. الوجہ الثالث من الاعجاز من طوى عليه من الاخبار من بالمغیبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذي اخبر كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين سورۃ الفتح آیت نمبر 27. قرآن جو معجزہ ہے کئی اعتبارات سے معجزہ ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کے معنی معجزہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ بھئی قرآن کا انداز بھی معجزہ ہے. اور ایک صورت بتا رہے ہیں کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے بھئی، اس میں جو غیب کی خبریں ہیں نا، آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، قرآن پہلے ہی اس کو بیان کر دیا اور وہ واقعات ویسے ہی صحیح ثابت ہوئے جیسا قرآن بتایا. تو قرآن کی کوئی خبر جھوٹی ثابت نہیں ہوئی آج تک. جیسے آپ بتا رہے ہیں، ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اے صحابہ، اے لوگوں، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، آمینین، امن کے ساتھ. تو صحابہ کرام گئے عمرہ کرے ہوں، مسجد حرام میں داخل ہوئے. سن 6 ہجری میں گئے، پھر 7 ہجری میں بھی گئے. وہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، پہلے ہی جانے سے پہلے، ابھی عمرے کو نہیں گئے لوگ، پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا کہ تم جاؤ گے عمرہ کرو. ویسے ہی ثابت ہوا سے قرآن کی غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہوئی، ہر خبر. وقولی تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، روم والے اپنے غلبے کے بعد پھر یہ مغلوب ہونے، الف لام میم غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے عیسائی. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ روم والے اپنے مغلوب ہونے کے بعد، ہارنے کے بعد پھر جیتیں گے، بولے دوبارہ پھر جنگ ہوئی، یہ لوگ جیتے. سورہ روم آیت نمبر 3. وقولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا. یہ خبر بھی سچی ثابت ہوں گی. جب حضرت مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. وقولی تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. النور، اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے. کیا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ضرور وہ ان کو خلیفہ بنائے گا زمین پر. تو اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کو خلیفہ بنائے. النور، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 55. اللہ وقولی تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور فتح ملے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھو گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے، وفد کی شکل میں، شہروں کے شہر داخل ہو رہے ہیں، قبیلوں کے قبیلے داخل ہو رہے ہیں. تو ابھی یہ واقعہ ہونے سے پہلے فتح مکہ کی اللہ تعالیٰ اس میں بشارت دیا ہے. جب مکہ فتح ہوگا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، عرب کے تمام قبائل اسلام میں داخل ہوں گے. ایسا ہی ہوا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ خبر دے دیا. قرآن فیوچر کے بارے میں
جوق در جوق یعنی کثیر تعداد میں، میجورٹی، قبیلوں کے قبیلے، قبائل کے قبائل میں، خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، پورے ولیجز، سٹیز، تمام کیا ہے اسلام میں داخل ہو۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بول دیا قرآن، اور ویسا ہی ہوا جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا، یعنی قرآن کی جو خبر ہے، نیوز ہے، بالکل صحیح ہے اور پکی ہے۔ الی آخریہ، اس کے آخر تک۔ فکانہ جمیع ھذا، یہ تمام چیزیں ایسی ہوئی جیسا کہ قرآن نے کہا۔ فغلبت الروم، تو روم غالب آ گیا، روم والے غالب آ گئے فارس والوں پر چند سالوں میں۔ ودخل الناس، اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے افواجا، فوج در فوج۔ فما مات صلی اللہ علیہ وسلم وفی بلاد العرب کلها موضع لم يدخل الاسلام، لم يدخله الاسلام، حضور وصال نہیں فرمایا، حضور کے پردہ فرمانے سے پہلے عرب میں کوئی شہر ایسا نہیں تھا، ملک میں کوئی جگہ، عرب کے علاقوں میں، حجاز میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ واستخلف اللہ المؤمنین فی الارض ومکن فیہا دینہم وملکہم ایہا من اقصى المشارق الى اقصى المغارب کما قال صلی اللہ علیہ وسلم زویت لی الارض فارید مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملک امتی ما زوی لی منہا۔ واستخلف اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خلیفہ بنا دیا زمین پر، اور اللہ تعالیٰ اس میں زمین میں ان کے دین کو غالب کر دیا، جگہ عطا فرمایا۔ وملکہم، اللہ تعالیٰ زمین کا مالک بنا دیا ایمان والوں کو، مشرق سے لے کر مغرب تک بولے، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زویت لی الارض، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، بس مجھے مشرق اور مغرب کا حصہ دکھا دیا گیا، سمیٹ دی گئی، سمیٹ دیا گیا، قریب کر دی گئی۔ اور وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي، اور میری امت کی بادشاہت، حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کا حصہ سمیٹ دیا گیا، مشرق اور مغرب میں پھیل جائیں گے۔ وَقَوْلُهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ فَكَانَ كَذَلِكَ، بس ایسا ہی ہوا، لَا يَكَادُ يُعَدُّ مَنْ سَعَى فِي تَغْيِيرِهِ وَتَبْدِيلِ مُحْكَمِهِ مِنَ الْمُلْحِدَةِ وَالْمُعَطِّلَةِ لَا سِيَّمَا الْقَرَامِطَةِ فَأَجْمَعُوا كَيْدَهُمْ وَحَوْلَهُمْ وَقُوَّتَهُمْ الْيَوْمَ نَيِّفًا عَلَى 500 عَامٍ فَمَا قَدَرُوا عَلَى إِطْفَاءِ شَيْءٍ مِّن نُورِهِ وَلَا تَغْيِيرِ كَلِمَةٍ مِّن كَلَامِهِ وَلَا تَشْكِيكِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَرْفٍ مِّن حُرُوفِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا میں خود حفاظت کرنے والا ہوں، تو بتا رہے ہیں کہ 500 سال تک لوگ اس کی آیات، الفاظ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے، اس کے لیے سازش کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، لیکن ایک اس کے نور میں سے ایک روشنی کی ایک کرن کو بھی نہیں بجھا سکے، ایک کلمے کو بھی بدل نہیں سکے کلام الہی کے، ولا اور مسلمانوں کو اس میں شک میں مبتلا نہیں کر سکے۔ اس پر اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرمایا تھا قرآن میں اس کو سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، جنگ بدر کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، جنگ بدر ہونے سے پہلے کہ کافروں کی جو جمعیت ہے شکست کھا جائیں گے، ہار جائیں گے، ویولون الدبر، پیٹ پلٹا کر بھاگیں گے لوگ میدان چھوڑ کر۔ سورہ قمر آیت نمبر 45۔ جنگ شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے اللہ فرما رہا کہ یہ لوگ جنگ جیت نہیں سکتے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے جنگ کرو، مقابلہ کرو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ التوبہ، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 14۔ وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وقولہ تعالیٰ لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم فکان کل ذلک وما فیہ من کشف اسرار المنافقین والیہود ومقالہم وکذبہم فی حلفہم وتقریعہم بذلک۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جو جو فرمایا تھا وہ ہو کر رہی، منافقین کے رازوں کو اللہ تعالیٰ کھول کر رکھا، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا، اور یہودیوں کے رازوں کو، سازشوں کو، ان کے مکاریوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا، اور جھوٹی قسموں کو اللہ تعالیٰ بیان کیا ان کی۔ یہ لوگ جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں کافروں، یعنی منافقین کے دلوں میں جو کفر چھپا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیا قرآن میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے،
وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یعنی وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں ایسے انداز میں جو اللہ تعالیٰ سلام کا طریقہ نہیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ بتایا اس کے خلاف کر دیں، سلام کا لفظ صحیح ادا نہیں کرتے۔ پھر اپنے دلوں میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی منافقین دل میں ایک رکھتے ہیں، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، اور دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم وہ ہیں جھوٹے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کر دیا، یہ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ہے۔ وقولوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے محبوب یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر کر دینا۔ اللہ آیا وقولوہ من الذین ہادوا سماعون للکذب، یہودیوں میں سے ایک گروپ وہ ہے جو جھوٹ بات کو زیادہ سنتا ہے، نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ جھوٹ سننے والے بھی ہیں لوگ۔ وقولوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کلمات کو تبدیل کر دیتے ہیں اس کی جگہ، اس کے مقامات سے۔ الی قولی فی الدین وقد قال مبدیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہر کر دے اس چیز کو جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ واعتقدہ المؤمنون، ایمان والوں نے جس کا عقیدہ رکھا تھا، ایمان والے جو سمجھے اللہ تعالیٰ وہی ظاہر فرمایا بدر کے دن پر۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کا، یعنی وہ تجارتی قافلہ یا یہ جنگ، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوں گی، وتودون، اور تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر مشقت والی چیز تم کو ملے، یعنی تجارتی قافلہ مل جائے۔ صحابہ یہ چاہ رہے تھے، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ کافروں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو اور کافر ہار جائیں، مسلمان جیت جائیں، مسلمانوں کا سکہ جم جائے۔ وَمِنْهُ، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، ان کو بدلہ دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ بَشَّرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ اس کی خوشخبری دی اصحابہ، اپنے صحابہ کو، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ حضور کے لیے کافی ہو گیا ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ وَكَانَ الْمُسْتَهْزِئُونَ، اور یہ جو مذاق اڑانے والے جو تھے ایک جماعت تھی وہ مکہ میں، يُنَفِّرُونَ النَّاسَ، جو لوگوں کو نفرت دلاتے تھے، دور کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ سے، وَيُؤْذُونَهُ، اور حضور علیہ الصلوۃ کو تکلیف دیتے تھے، فَهَلَكُوا، بس وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے لوگوں کے شر سے، یعنی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ فَكَانَ كَذَلِكَ، بس معاملہ ایسا ہی ہوا، عَلَىٰ كَثْرَتِ، ان لوگوں کی کثرت کے باوجود، رَامَ ضَرَّهُ، جو حضور کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور حضور کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، وَالْأَخْبَارُ، لیکن اللہ تعالیٰ حضور کی حفاظت فرمائے، وَالْأَخْبَارُ بِذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ، اور اس بارے میں کئی واقعات اور احادیث اور خبریں موجود ہیں جو صحیح ہیں اور مشہور ہیں۔ یہاں تک ایک مضمون مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن ہی کے معجزے کے متعلق اور بھی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو قصے واقعات بیان کیے گئے اس کے روشنی میں بھی قرآن بالکل معجزہ ہے، حق ہے۔ تو یہاں سے گزری ہوئی امتوں کے واقعات اور ان کی شریعتوں کے بارے میں اور انبیاء کے واقعات کے متعلق قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر ایک مضمون مکمل ہو گیا، قرآن غیبی خبروں میں بھی معجزہ ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔